اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے چاند کے احوال کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے وہ لوگوں کے لیے اور حج کے اوقات مقررہ ہیں، اور نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے گھروں میں ان کے پچھواڑوں کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی پرہیزگاری اختیار کرے، اور تم اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کے بارے میں سوال کیا تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹتا اور بڑھتا کیوں ہے۔ کہہ دیجئے وہ لوگوں کے کاموں کی میعادیں معلوم ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس سے وہ قرض کی مدت، عورتوں کی عدت اور حج کے وقت کو معلوم کر سکتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے چاند کو لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے، لہٰذا چاند دیکھ کر روزے رکھو، چاند دیکھ کر روزے رکھنا چھوڑ دو، اور اگر آسمان ابر آلود ہو تو مہینے کے دنوں کی تعداد 30 پوری کر لو۔ اور ارشاد باری تعالیٰ، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھر میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکوکار وہ ہے جو پرہیزگار ہو، اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو۔ امام بخاری نے حضرت برا بن عذاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ لوگ جب زمانہ جاہلیت میں حالت احرام میں ہوتے تو وہ گھر میں پچھواڑے کی طرف سے آیا کرتے تھے، چنانچہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ اور روایت کیا ہے کہ انصار کے ہاں یہ معمول تھا کہ جب وہ سفر سے واپس آتے تو گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، چنانچہ اسی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب کچھ لوگ سفر کا ارادہ کرتے اور اپنے ارادہ سفر کے تحت گھر سے نکل جاتے، اور گھر سے باہر نکل جانے کے بعد وہ سفر کا ارادہ ترک کر کے مقیم ہو جاتے تو پھر گھر میں اپنے دروازے سے داخل نہ ہوتے بلکہ پچھواڑے کی جانب سے دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوا کرتے تھے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے گھروں میں ان کے پچھواڑوں کی طرف سے آؤ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ، یعنی تم اللہ سے ڈرو اور وہ کام کرو جس کا اس نے تمہیں حکم دیا ہے، اور اس سے رک جاؤ جس سے اس نے منع فرمایا ہے، تاکہ کل تم اس وقت نجات پاؤ جب اپنے رب تعالیٰ کے دربار اعلیٰ میں کھڑے ہوگے، اور وہ تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔